بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ جمل کا ذکر ہو رہا تھا۔ جنگ جمل کے آخر میں جو حالات ہوئے تھے اس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح اس بات پر اتفاق ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کو حکم بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے فیصلے کو دونوں فریق قبول کر لیں گے۔ یہاں جو کچھ راوی جو جھوٹ بولنے میں بہت معروف ہیں، انہوں نے بہت سی باتیں اپنی طرف سے خلط ملط کی ہیں اور اس طرح بہت سی غلط باتوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب انہیں یہ پیغام ملا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے فیصلے پر راضی ہوں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ ان کا بہانہ ہے، میں قرآن کو اچھی طرح جانتا ہوں، نہ تو وہ قرآن کو سمجھے ہیں نہ قرآن پر عمل کریں گے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے شان کے مطابق یہ بات نہیں ہے، اور نہ ہی علی رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح طور پر جو باتیں ثابت ہیں اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ صحیح تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے تحکیم کو قبول کیا اور جنگ کو انہوں نے روکنے کا حکم دیا۔ تحکیم کو قبول کیا اور جنگ کو روکنے کا حکم دیا تاکہ خون ریزی کو بچایا جا سکے۔ اس کے مقابلے میں ان کی فوج میں جو قرہ تھے یعنی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور ان کو شہید کرنے میں وہ شامل تھے، لیکن ان کو قرہ کہا جاتا تھا کیونکہ وہ بظاہر اس کو نیکی سمجھتے تھے اور بہت زیادہ قرآن مجید پڑھتے تھے، اور آگے چل کر یہی خوارج ہوئے۔ تو یہ جو قرہ تھے وہ تحکیم پر راضی نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ لڑائی کو جاری رکھنا چاہتے تھے۔ لہذا عراق کے فوج کا ایک بڑا حصہ یہ تحکیم کو قبول کر چکا تھا، لیکن یہ جو قرہ تھے انہوں نے کہا کہ لا حکم الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کو حکم نہیں بنائیں گے، کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اس کے بعد یہ لوگ فوج سے الگ ہو گئے تھے، جیسا کہ اس کتاب میں مسند احمد اور ابن ابی شیبہ سے صحیح سند کے ساتھ حبیب ابن ابی ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے محلے کی مسجد میں آیا اور ان سے ان کے بارے میں پوچھا جو نہروان میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے جن کا قتل کیا تھا، کہ وہ لوگ کون تھے اور کیوں جدا ہوئے تھے اور کس لیے ان سے قتال حلال ہوا تھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم صفین کے میدان میں تھے جب شام والوں پر قتل جاری ہو گیا، یعنی شام والوں کے خلاف جنگ بہت سخت ہو گئی، تو انہوں نے ایک ٹیلے پر پناہ لی، ایک ٹیلے پر وہ لوگ چڑھ گئے اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن بھیج دو اور ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف دعوت دو، وہ ہرگز اس کا انکار نہیں کریں گے۔ تو ان کے پاس ایک آدمی آیا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے یہ پیغام لے کر کہ بیننا و بینکم کتاب اللہ، ہماری اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ خوارج ان کے پاس آئے، جو بعد میں خوارج بنے، اس وقت ان کے پاس آئے اور اس وقت ہم ان کو قرہ کہتے تھے اور ان کی تلواریں ان کے کاندھوں پر تھی، اور کہنے لگے کہ امیر المومنین، آپ ان کے بارے میں جو ٹیلے پر چڑھے ہوئے ہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم جائیں گے اپنے تلواروں کے ساتھ اور ان سے جنگ کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو خوارج جو بعد میں بنے قرہ، انہوں نے انکار کیا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہرگز اس بات کا انکار نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال اس بات پر طرفین راضی ہو گئے، طرفین اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں گے، اس بات پر وہ راضی ہو گئے۔ یہ جنگ کے کچھ حالات ہیں جو تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس میں آئے تھے، اور آج میں نے صرف اس کی تکمیل کے طور پر جو باتیں تھیں ان کا ذکر کیا۔ جنگ کے یہ حالات ہیں، تاریخ پر سے ہم گزرتے ہیں اور یہ باتیں ہیں جو میں نے پیش کی ہیں، جو یہاں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اور کچھ دوسری بہت سی کتابوں میں مورخین نے ذکر کی ہیں، ان کے مطابق میں نے یہاں ان باتوں کا ذکر کیا۔ تو یہ تو حالات ہیں، یہ اس جنگ کے حالات ہیں جو یقیناً کافی تکلیف دہ جنگ تھی۔ اب میں کچھ ایسی باتوں کا ذکر کر رہا ہوں جو ہماری ذمہ داری ہے، اس کے معاملے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمارا کیا معاملہ ہے۔ جو معاملہ اس وقت ہوا تھا وہ یہ تھا جو یہاں ہمارے سامنے گزرا
لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، اس میں بہت سے باتیں ہیں، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ان باتوں پر سے ہم گزر جائیں گے، ایک طالب علم کی حیثیت سے ان کا مطالعہ کریں گے، اور ایک تاریخ کو جاننے کی جو انسان کی کوشش ہوتی ہے، اس کوشش میں اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھے گا، اگر وہ ذکر کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے ذکر کر سکتا ہے، لیکن کچھ باتوں کا وہ خیال رکھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان پر کسی قسم کے تبصرے سے گریز کرے، ان میں کسی قسم کی تفریق کرنے سے گریز کرے، اور ان کو اپنی تقریر کا موضوع بنا کر کسی کو حق پر کسی کو باطل پر کہہ کر اور کسی کی ذات کو نشانہ بنا کر کسی قسم کی گستاخی یا کسی قسم کی ایسی باتیں کہنے سے گریز کرے جو اس کے شائن شان نہیں ہے۔ وہاں دیکھیے آپس میں صحابہ تھے، ادھر بھی صحابہ ہیں ادھر بھی صحابہ ہیں، صحابہ مرتبے میں برابر ہے صحابیت کے مرتبے میں، انہوں نے جو کچھ کہا یا جو کچھ کیا وہ ان کے مرتبے کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مقابلے میں درست ہو سکتا ہے۔ درست کا مطلب یہ کہ ان کے مرتبے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے جو بھی کیا وہ بہرحال ایک مرتبے کے تھے صحابیت میں۔ ہم جو ہیں ان کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں ہے، تو ہم ایک فریق بننے کی کوشش کریں، اگر ایک فریق بن جاتے ہیں ہم لوگوں تو یہ ہمارے کسی بھی طرح ہمارے لیے یہ درست نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ان کے شائن شان تھا، جو کچھ بھی کیا وہ آپس میں صحابیت کے مرتبے میں وہ مشترک تھے، لیکن ہمارا جو معاملہ ہے ان سے بالکل مختلف ہے، لہذا ہم کو اس معاملے میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ ان باتوں کو ایسے ذکر کرنے لگتے ہیں کہ گویا وہ ان کا کوئی ایسا فریضہ ہے جس کو وہ ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ان سے جو ہے پوچھا جائے گا، یا پھر یہ کہ یہ ایسا کوئی مقدمہ ہے جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پیش کیا ہے، گویا اب آپ فیصلہ کر دیجیے ہمارے درمیان، آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو گویا اس معاملے میں جو حق ظاہر نہیں ہوگا۔ اس طرح بہت ہی تڑپ کے ساتھ، بہت ہی بے چینی کے ساتھ، بہت ہی دلائل کے ساتھ، ایسی باتیں تبصرے کے ساتھ جو ہے کسی کو حق کسی کو باطل، کوئی ایسا کوئی ویسا کی جو ہے وہ تبصرے کرنے لگتے ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ کوئی درست طریقہ نہیں ہے ان معاملوں سے گزرنے کا۔ اس کے کچھ اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ صحابہ سے محبت کرنا واجب ہے، اور اس محبت میں سارے صحابہ مشترک ہیں، جیسے ہم علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور ان کے علاوہ دوسرے خلفاء راشدین سے محبت کرتے ہیں، عشرہ مبشرہ سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح تمام صحابہ جس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے، ان سے بھی محبت کرنا واجب ہے، کیونکہ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا انصار کے بارے میں، لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، من احبهم احبه اللہ ومن ابغضهم ابغضه اللہ، ان سے محبت نہیں کرتا مگر مومن، جو مومن ہوتا ہے، اور ان سے بغض نہیں رکھتا مگر وہ جو منافق ہوتا ہے۔ جو محبت کرے ان سے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ تو یہ انصار کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ظاہر ہے کہ جب انصار کے لیے یہ معاملہ ہے تو وہ جو مہاجرین تھے یہی معاملہ ان کے لیے بھی ہے، اور وہ جو ان کے علاوہ دوسرے صحابہ ہیں جو ان کے بعد مسلمان ہوئے لیکن ان کے طریقے پر قائم ہیں، تو ان سب کا یہی حکم ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی آدمی ان جنگوں پر کچھ ایسے تبصرے کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے دل میں اس کی وجہ سے بغض پیدا ہوگا کسی صحابی کے خلاف، اور وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ جو ان سے مومن ان سے محبت رکھتا ہے اور منافق ان سے بغض رکھتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ حرام ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اگر کوئی آدمی ان جنگوں میں کوئی غلط باتیں کسی کی طرف کر دیتا ہے، کسی شخصیت کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں انہیں برا بھلا کہہ دیتا ہے، تو اب غور کیجیے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں کرے گا، اپنی زبان کا جو ہے وہ سوچ سمجھ کر استعمال کرے گا، لیکن رفتہ رفتہ یہ وہاں تک پہنچ جائے گا۔ اگر وہ نہیں بھی کرے گا کہ اس سے دو باتیں سنیں گے دوسرے لوگ جن کو اتنی عقل نہیں ہوگی، ان کی پختہ عقل نہیں ہوگی، وہ لوگ یہ کام انجام دیں گے اور یہ اس کا سبب بن جائے گا۔ اسی لیے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ
اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو صحابہ کا غلط طرح سے ذکر کرتا ہے، غلط الفاظ کے ساتھ ذکر کرتا ہے، برائی سے ذکر کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو ایسا کرتا ہے اس کے اسلام میں اس کے اسلام کے بارے میں شبہ پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کی تنقید کرتا ہے، کسی کو اس کے مقام سے گھٹاتا ہے، تو جان لو گے کہ وہ بے دین ہے، جان لو کہ وہ بے دین ہے۔ تو کیونکہ صحابہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بہت ہی بلند ہے۔ تو تیسری وجہ یہ ہے کہ جو حدیث ہم گزشتہ درس میں کر چکے ہیں کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، ایک باغی جماعت تمہیں قتل کرے گی۔ یہ حدیث صحیح ہے، بلکہ تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ یہ حدیث اس قدر صحیح ہے کہ بہت سے صحابہ اس حدیث کو جانتے تھے، بہت سے صحابہ اس حدیث کو جانتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے شام کے فوجیوں کو بہت افسوس ہوا تھا، اور ان کا افسوس ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے جنگ کر رہے تھے، کیونکہ اگر وہ پہلے ہی سے باطل پر تھے تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ان کو افسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم باطل پر ہیں۔ لیکن جب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو عمرو بن یاسر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ سمجھ کر لڑ رہے تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو حق کے قریب تھے یا تو حق پر تھے۔ اہل سنت نے دونوں طرح کہا ہے اور دونوں باتیں صحیح ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے، ان سے قتال نہیں کیا جانا چاہیے تھا، اور ان سے قتال کرنا یہ غلطی تھی۔ لیکن اس غلطی کو اہل علم اجتہادی غلطی کہتے ہیں، کیونکہ شام کی جو فوج ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے لڑائی اپنی خلافت کے لیے نہیں کر رہے تھے، اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہوئے کر رہے تھے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے ان کے خون کا بدلہ لیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر نہیں لیا جائے گا تو وہ رائے گاہ ہو جائے گا، اور اگر نہیں لیا جائے گا تو قرآن مجید میں جو قصاص کا جو حکم ہے تو قرآن مجید کے اس حکم کو معطل کر دیا جائے گا۔ تو ان کا جو ہے ان کا یہ فہم تھا، اس فہم کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے لڑ رہے تھے۔ تو تقتلک الفئۃ الباغیہ مطلب یہ کہ وہ جماعت تمہیں قتل کرے گی جو اگرچہ کہ باغی ہے، لیکن وہ غلطی ان کی اجتہادی غلطی ہوگی، اپنے آپ کو وہ حق پر سمجھتے ہوئے ہوں گے، اپنے آپ کو وہ حق پر سمجھ رہے ہوں گے۔ تو ایک مجتہد سے جب اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو اس پر ملامت نہیں کی جاتی، بلکہ ایک مجتہد جس کا اجتہاد صحیح ہوتا ہے اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور جس کا اجتہاد غلط ہوتا ہے اسے 1 اجر ملتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ کہ بعض لوگ شامی فوج کے اس اجتہادی غلطی کی وجہ سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ جب روافض جاتے ہیں تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کافر ہو گئے تھے، فلاں فلاں۔ اس بات کی دلیل کہ ان کی غلطی اجتہادی تھی اور وہ حق کے طالب تھے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید وسیصلح اللہ بہ بین طائفتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ کون؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو 2 جماعتیں کون سی ہیں؟ ایک تو عراق کی جماعت اور دوسری شام کی جماعت۔ صلح کس نے کرائی؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کو کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کو، گویا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی فوجوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتیں کہا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوارج کا ذکر کیا کہ ان کا خروج ہوگا اور وہ لوگ مسلمانوں کے لیے ایک فتنہ بن جائیں گے، تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا یقتلها ادنى الطائفتين الى الحق، کہ اس کو خوارج کو دونوں مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں جو جماعت حق کے زیادہ قریب ہوگی وہ اسے قتل کرے گی۔ یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت کو ادنی الی الحق کہا، حق کے زیادہ قریب کہا، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت کو باطل پر نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، ان کی جماعت کی اجتہادی غلطی تھی۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں جو کہا گیا کہ باغی جماعت میں قتل کرے گی، وہ
इस हैसियत से है कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इज्तिहाद और उनके साथियों का इज्तिहाद जो था वो गलती पर था, उस हैसियत से है। और मुज्तहिद की जब इज्तिहादी गलती होती है तो उस पर उनकी मलामत नहीं की जाती। ये बात हमें अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि ये इनका इस पर मलामत नहीं कर सकते। ये गलती क्या थी? इज्तिहादी गलती थी। और इस सिलसिले में इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह अल-इसाबा में कहते हैं कि सहाबा के बारे में ये ख्याल रखना चाहिए इन जंगों में कि उन्होंने तावील की थी और मुज्तहिद को अज्र मिलता है। अगर साबित हो जाए कि अगर ये चीज जो है, जब आम चीजों में भी मुज्तहिद को अज्र मिलता है, यानी आम इंसान भी जो इज्तिहाद की सलाहियत रखता है, आम लोग सहाबा के अलावा, आम का मतलब है कि सहाबा के अलावा जो दूसरे हैं वो जब इज्तिहाद करते हैं, इज्तिहाद की सलाहियत रखते हैं, इज्तिहाद करते हैं, तो जब गलती करते हैं तो उन्हें एक अजर मिलता है, जब सही होते हैं तो उन्हें 2 अजर मिलता है। तो ये चीज जब दूसरों के लिए है तो बदरजे औला सहाबा के लिए ये चीज बदरजे औला है। पांचवी बात यह है कि जो हमसे पहले अहले ईमान गुजर चुके हैं उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उनकी मगफिरत तलब करने का हुक्म दिया है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए उसूल बनाया है कि कैसे हम रहें बाद में आने वाले। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। वो लोग जो उनके बाद आए, यानी मुहाजिरीन, अंसार और दूसरे सहाबा के बाद, तो वो लोग जो उनके बाद आए वो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए और उनकी भी जो हमसे पहले ईमान में सबक़त कर चुके हैं। वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए हमारे दिल में किसी किस्म का कीना ना रखना, ये हम दुआ करते हैं। लेकिन अगर हम सहाबा के बारे में ऐसी बातें कहेंगे जो मुनासिब नहीं, तो जाहिर है कि हमने अपने दिल में उनके लिए कीना रखा है जो इस उम्मत का सबसे अफजल तबका थे। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए जो तरीका मुकर्रर किया है वो ये कि हम अपने लिए और उनके लिए मग़फ़िरत तलब करें। लिहाजा अबू नईम अल-हाफिज़ रहमतुल्लाह अलैह कितनी भली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि वो अपने सहाबा को माफ कर दें। कुरान मजीद में आप कई आयतें पढ़ेंगे तो जो ये अहकाम मिलते हैं कि रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को हुक्म दिया है कि वो अपने सहाबा को माफ कर दें, उनके लिए मग़फ़िरत तलब करें, अपने पहलू को उनके लिए पस्त करें, यानी उनके साथ नरमी करें। अब जो उनको गाली देगा या उनसे बुग़्ज़ रखेगा या उनकी जंगों या उनकी जो तालीम है, जो तावील हुई है, उसको अच्छे पहलू के अलावा किसी गलत पहलू पर महमूल करेगा, तो वो अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म से रूगारदानी करने वाला है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा के सिलसिले में जिस अदब का ख्याल रखने का हुक्म दिया है उसकी मुखालिफत करने वाला है, और अल्लाह ताला ने सहाबा के सिलसिले में जिस चीज की वसीयत की है उसकी मुखालिफत करने वाला है। तो लिहाजा अपनी जबान को हरगिज उनके बारे में न फैलाए, मगर ये कि खैर के साथ। छठी बात देखिए, छठी बात ये कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा सहाबा में बहुत बुलंद है, बहुत उनके मकाम मर्तबे के एतबार से। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलील क़द्र सहाबी हैं, अजीम बादशाह थे और वो वही को लिखने वाले थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब की अमानत के लिए उनको मुंतखब किया था। और खुद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी शहादत दी कि वो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े मुज्तहिद हैं। लिहाजा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह में कौन अफजल है। हम जानते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ये ताबी हैं और इन्होंने जो खिलाफत की वो खिलाफत राशिदा के तरीके के मुताबिक की और बड़े अजीम कारनामे उन्होंने अंजाम दिए। तो किसी ने पूछा कि वो अफजल है या मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नाक में जो गुबार दाखिल हुआ था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करने के दौरान, वो गुबार भी अफजल है उमर बिन अब्दुल अजीज से 1000 दफा वो गुबार अफजल है जो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नाक में दाखिल हुआ था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करते हुए। फिर उन्होंने कहा कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने रब्बना वलकल हम्द कहा। तो इसके बाद फिर कौन सी फजीलत रह जाती। तो इसी तरह मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हम देख रहे हैं कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने उनको
شام کا جو والی بنایا پھر کبھی ان کو ہٹایا نہیں، جبکہ جتنے والی تھے ان کے، ان میں سے اکثر کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معزول کر دیا تھا، لیکن ان کو وہاں سے نہیں ہٹایا تھا۔ اور اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سے تنازل اختیار کیا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جہاں تک عمرو بن عاص اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات السلاسل کے نام سے ایک لشکر تیار کیا تھا اور ایک مہم پر ایک صحابہ کو بھیجا تھا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس مہم کے سردار کون تھے؟ عمرو بن عاص تھے۔ اور اس مہم میں کون کون موجود تھے؟ ان کی عمارت میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان پر اعتماد کرتے تھے اگر ایسی کوئی بات ہوتی جیسا کہ جو جھوٹی روایتوں سے ان کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ لان تان کرنا ایک مومن کو زیب نہیں دیتا، مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ لان تان کرے۔ اسی لیے خود علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اسوہ پیش کیا ہے۔ حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما بعثت، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، ولم ابعث لعانا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج میں دو آدمی تھے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور شام والوں کو لعنت کر رہے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں وہ باطل پر ہیں، لیکن لعنت کرنا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اور آٹھویں بات یہ کہ یہ وہ چیز ہے جو ہو چکی، جو گزر چکے، ان کے لیے وہ عمل ہے جو انہوں نے کیا۔ اب ہمارا تعلق ان اعمال سے جو ہم کریں گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہی جواب دیا تھا سلف میں سے کسی نے جب ان سے ان جنگوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ اور نویں بات یہ ہے کہ جب ان کے بارے میں ہم تبصرہ کریں گے تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہم مزید تفصیلات پہ داخل ہوں گے تو پھر ہم کسی کو حق پر کہیں گے، کسی کو باطل پر کہیں گے۔ جب کسی کو باطل پر کہیں گے تو پھر اس کی شان میں گستاخی کریں گے، جب شان میں گستاخی کریں گے تو ان کے لیے ہمارے دل میں بغض پیدا ہوگا، جو بغض پیدا ہوگا تو ہم ان پر جو تفسیر کریں گے وہ بھی نامناسب ہوں گے۔ تو اس طرح معاملہ بڑھتا کس مقام پر جا کر ختم ہوگا ہم نہیں جانتے۔ تو سد ذرائع کہتے ہیں، ایک اصول ہے کہ آدمی خرابیوں کو روکنے کے لیے جو پہلا مقام ہے وہی رک جاتا ہے تاکہ مزید خرابیوں کو دروازہ نہ کھلے۔ تو اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں پر تبصرہ نہ کرے۔ اور 10واں سبب یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں دو فرقے گمراہ ہوئے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں دو فرقے گمراہ ہوئے ہیں، ایک نواصب جنہوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی، ان کو نواصب کہتے ہیں، اور دوسرے روافض جنہوں نے ان کی محبت میں غلو کیا۔ تو جو آدمی اس میدان میں داخل ہوگا وہ یا تو نواصب میں بن جائے گا، اس بات کا امکان ہے کہ وہ یا تو نواصب کی مشابہت اختیار کرے گا جب شام کی فوج کی تائید میں جو ہستے بڑھ جائے گا، یا پھر وہ روافض کی مشابہت اختیار کر لے گا جبکہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو ان کی مقام سے زیادہ بلند کرے گا۔ تو یہ کچھ اسباب ہے جس کی بنیاد پر ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ تفسیر کرنے لگے، بلکہ ہمیں اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں بہترین رسوا ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں بہترین رسوا ہیں، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ جب جنگ کے آخر میں جب باہر نکلے تھے اپنی فوج سے انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے مقتولین کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بخش دے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فوج کے مقتولین کو دیکھا اور کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بخش دے۔ تو جیسے انہوں نے ان کے لیے دعا کی ویسے ان کے لیے بھی دعا کی، اور جیسے ان کے ساتھ معاملہ کیا ویسے ہی ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، یہاں ہم لوگ ختم کرتے ہیں، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب جی وعلیکم السلام۔ جو ابھی آپ نے اینڈ پہ شیخ صاحب یہ نواصب اور روافظ کی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ جو علی رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں، تو شیخ صاحب یہ کون سا گروہ ہے؟ یعنی جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلو کرتے ہیں وہ تو ہمیں مطلب سمجھ آتی ہے، اگر میں نام لوں تو اہل تشیع جو ہیں وہ غلو کر جاتے ہیں ان کی شان میں، تو ان کو ہم رافضی کہیں گے۔ تو یہ نواصب کون ہے؟ نواصب وہ ہیں جو بظاہر بنو امیہ کی طرف منسوب ہیں، بنو امیہ کی طرف منسوب ہیں، تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں ان کے ساتھ دشمنی کرنے میں حد کر دی، اس لیے ان کو ناصب کہتے ہیں، یعنی کھڑا کرنا۔ ناصب کے معنی جو کھڑا ہوتا ہے،
تو انہوں نے ان کی دشمنی میں ناصب کے معنی کھڑا کرنا. ہاں تو اسی سے نواصب جمع ہے، وہ جنہوں نے ان کی مخالفت کی. تو کیا کھڑا کرنا، یعنی انہوں نے لوگوں کو دشمنی کھڑا کھڑی، کیا؟ جی دشمنی کھڑی، دشمنی مخالفت دشمنی، اچھا. ان اور کی یہ مخالفت. ٹھیک ہے. اور یہ روافظ کس سے نکلا ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ رفض کے معنی انکار کرنے کے ہیں، رفض کے معنی انکار کرنے کے ہیں. جو شیعہ کے جو اماموں میں سے غالباً چوتھے امام ہیں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ. جی تو شیعہ نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر لعنت کرے، تو انہوں نے جو ہے انکار کر دیا، کہا کہ وہ تو میرے نانا کے جو ہے وزیر تھے، وہ ان اچھا کی تعریف کی. تو اس کے بعد ان لوگوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا. اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ چلو تو میرے ساتھ، تو کہا کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، اس لیے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. تو اس لیے ان کا نام وہاں سے روافظ پڑ گیا، رفض کرنے کے، یعنی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دینے سے انکار کرنے والے. اچھا، جزاک اللہ. تو پھر ہم لوگ کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و جی بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.